محترم سامعین، آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے فضائل اعمال میں بیان کردہ واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا۔ پھر اس واقعہ پر آپ نے تبصرہ بھی سنا۔ اس شخص کی آپ جہالت اور خیانت کا مظاہرہ فرمائیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعہ نقل کیا، یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا واقعہ کوئی من گھڑت اور موضوع تو نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس واقعے کو نقل کرنے پر اس نے تبصرہ اپنی طرف سے یہ کر دیا کہ جی اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ بھول گئے، اللہ کو پتہ نہیں تھا، پہلے یہ فرشتے بھیجے پھر یہ فرشتے بھیجے۔ میں اس جاہل شخص سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعہ نقل کیا، نیچے حاشیے میں اس کا حوالہ در منصور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کسی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ اعتراض تمہیں فضائل اعمال پر کرنے کی بجائے در منصور پر کرنا چاہیے تھا کہ جس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو در منصور پر تبصرہ کرنے کی بجائے حضرت شیخ زکریا کے فضائل اعمال پر تبصرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے بغض تو رکھتا ہے، اصل کتاب اور اصل واقعے سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات ہے، ہر عام آدمی معمولی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر عربی کتاب کے اندر واقعہ موجود ہو، اس کتاب کو اردو کتاب میں نقل اس واقعے کر دیا جائے، تو اردو کتاب پر اعتراض کرنا اور جس کتاب سے واقعے کو نقل کی اور اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ در منصور میں غلط ہے، اس کی سند غلط ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بحث معراج ربانی جیسے خائن اور بددیانت شخص نے نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر کہہ دیا اللہ بھول گئے ہوں گے، اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ بے مثال ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ کو بے مثال، اللہ کو وحدہ لا شریک اور اللہ کی ذات کو عالم الغیب اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق نہیں مانتا؟ کوئی شخص مسلمان ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ان نظریات کا انکار نہیں کر سکتا جو اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح نظریات موجود ہیں۔ خیر سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو شخص نے خیانت سے کام یہ لیا کہ تفسیر در منصور پر بحث کرنے کی بجائے فضائل اعمال پہ کر دی، اس واقعے کی سند پر گفتگو کرنے کی بجائے اپنی طرف سے غلط نتیجہ بیان کر کے اس نے بات کہہ دی ہے۔ اور یہی شخص تھا معراج ربانی۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ ایک واقعہ در منصور سے نقل کریں تو تمہارے یہاں قابل اعتراض ہے، تو اگر نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الداء والدواء میں یہ واقعہ کتاب الداء والدواء میں واقعہ نقل کریں اور صرف عام فرشتوں کا نہیں بلکہ ملک الموت کا نام لے کر واقعہ نقل کریں، تو اس پر جناب کو اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تو تفسیر در منصور سے نقل کیا اور دو فرشتوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پہ اس میں نواب صدیق حسن نے جو واقعہ بیان کیا، اس کا عنوان یہ قائم کیا براءت من النار۔ آپ قارئین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں، سرخی قائم کی ہے براءت من النار۔ اس سرخی کو قائم کرنے کے بعد یہ عنوان دے کر نواب صدیق حسن خان نے جو واقعہ بیان کیا، آپ اس واقعے کو سنیں۔ کہتا ہے بعض صلحاء کو مرض سخت ہوا، بے ہوشی ہو گئی، ملک الموت کو اس حالت میں دیکھا، کہا میں تیرے لیے براءت نار سے لکھ دوں؟ کہا ہاں، ایک ورق پر لکھایا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سارا کاغذ ظاہراً اور باطن اسی سے مملو تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ کہا ھذا براءت من النار، مریض اس مرض سے اچھا ہو گیا اور مدت تک زندہ رہا، وہ ورقہ نزدیک اس کے تھا۔ اب حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا در منصور سے، اور یہاں جو واقعہ نواب صدیق حسن نے نقل کیا، ملک الموت کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس واقعے کو تو کسی تفسیر کی کتاب سے یا کسی حدیث صحیح کی کتاب سے تو نقل نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو نواب صدیق صاحب کی کتاب نہیں۔ قارئین آپ دیکھیں، معاصر صدیقی جو نواب صدیق حسن مرحوم کے صاحبزادے نے ان کے حالات زندگی پر کتاب تحریر کی ہے،
اس کے آخر میں نواب صدیق مرحوم کی کتب کی فہرستی ہے، ان میں 29 نمبر پہ جس کتاب کا تذکرہ کیا اس کا نام ہے الداء والدواء، کہ یہ نواب صدیق حسن مرحوم کی اپنی کتاب ہے، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے کسی کتاب کا ایسی کتاب کا حوالہ نقل نہیں کیا کہ جو کتاب نواب صدیق حسن مرحوم کی نہ ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شیخ زکریا رحمہ اللہ واقعہ نقل کریں اور در منصور سے نقل کریں اس پر اعتراض ہے، اور اگر نواب صدیق حسن بغیر کسی کتاب کا حوالہ دیے واقعہ نقل کر دیں تو اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ اور اس شخص کی جہالت کو دیکھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اب بھائی ام کلثوم تو عورت ہیں، صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، تو بلکہ مرد کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور عورت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ تو جس شخص کی جہالت کا علم یہ ہو کہ مرد اور عورت کی ضمیر اور صیغے میں فرق نہ کر سکتا ہو، اگر ایسا جاہل اعتراض کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر ماتم، ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے جو ایسے جاہل کو بطور خطیب، بطور مبلغ اور بطور داعی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس مسلک کا عالم کیا ہوگا کہ جن کا واعظ اور خطیب معراج ربانی جیسا جاہل شخص ہو۔ اللہ اس کی شرور سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگوں میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا